الحمد للہ والصلاة الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام بزرگوں اور بھائیوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے میرے نوجوان عزیزوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کے لیے نبی اور رسول بنا کر اس کائنات میں بھیج کر بہت بڑا احسان فرمایا. آپ کی وجہ سے آج ہم سب لوگ نماز اور روزے کی توفیق سے اور نیکیوں والے اعمال سے بہرور ہیں. اللہ رب العزت نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کی ساری کائنات کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء تشریف لائے وہ سارے کے سارے ایسے تھے کہ وہ کسی نہ کسی شہر کے لیے، کسی نہ کسی بستی کے لیے، کسی نہ کسی قوم کے لیے اللہ رب العزت کی تعلیمات لے کر آئے تھے. جبکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ سارے جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن کے آئے. اللہ پاک نے چونکہ آپ کو سارے عالم کی رہنمائی کے لیے بھیجا، اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کو ساتھی بھی وہ دیے جو آپ کی شایان شان تھے. چونکہ ہدایت پوری دنیا میں پھیلانی تھی، اس لیے ساتھی بھی وہ دیے جو پوری دنیا میں ہدایت کو پھیلانے کا جذبہ رکھتے تھے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عالمی پیغمبر ہیں. اللہ رب العزت نے آپ کو ساتھی بھی وہ دیے جو عالمی سوچ کے مالک. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے افراد کی دو جماعتیں ہیں. ایک جماعت کو صحابہ کرام کی جماعت کہتے ہیں، دوسری جماعت کو اہل بیت علیہم الرضوان کی جماعت کہتے ہیں. صحابہ کرام علیہم الرضوان یہ بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندہ تھے. اہل بیت علیہم الرضوان بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندہ تھے. دونوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر
اپنا جان، اپنا مال، اپنا وقت، ہر چیز لٹا دی تھی۔ اس کی وجہ سے آج میں اور آپ مسلمان ہیں۔ اگر صحابہ کرام اور اہل بیت علیہم الرضوان آپ کے لائے ہوئے دین کو پوری دنیا میں نہ پھیلاتے، میں اور آپ آج مسلمان نہ ہوتے، کیونکہ اس خطے کا نام تو ہندوستان ہے۔ یہاں کے رہنے والے عام طور پر ہندو تھے، ہمارے آباء و اجداد بھی ہندو تھے۔ ہمارے آباء و اجداد کے پاس حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین صحابہ کرام اور اہل بیت کے واسطے سے پہنچا۔ اللہ پاک نے ان کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، اس کے بعد نسل بعد نسل آج ہم مسلمان ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کی محنت، اہل بیت علیہم الرضوان کی محنت ہے کہ ہم آج ان کی وجہ سے مسلمان کہلاتے ہیں، اور جو ایمان کی روشنی اور ہدایت کی روشنی ہمارے پاس ہے انہی کا فیض ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں عظیم الشان جماعتیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جماعت، اہل بیت علیہم الرضوان کی جماعت، یہ دونوں کی دونوں جماعتیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل کے لیے آئی تھی۔ توجہ کرنا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بڑی خواہشیں تھیں، جن میں سے ایک خواہش کو صحابہ کرام نے پورا کیا، دوسری خواہش کو اہل بیت علیہم الرضوان نے پورا کیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ایک بڑی یہ تھی کہ جس دین کو میں لے کر آیا ہوں یہ پوری دنیا میں متعارف ہو جائے اور لوگ اس دین کو پہچان کے قبول کرنے والے بن جائیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان خصوصاً خلفاء راشدین نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو پورا کیا اور پوری دنیا کے اندر اسلام کو متعارف کروایا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری خواہش یہ تھی، بڑی خواہش، کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں میدان جنگ میں جاؤں، لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں۔ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا مفہوم ہے کہ آپ نے بار بار اس خواہش کا اظہار فرمایا۔ اب آپ کی خواہش تھی کہ میرا جی چاہتا ہے میدان جنگ میں شہید ہو جاؤں، لیکن اس خواہش کو پورا کیا اہل بیت نے۔ آپ دیکھیں شہادت کا عظیم الشان مرتبہ اور شہادتوں کا یہ تسلسل، یہ اہل بیت علیہم الرضوان کا کارنامہ ہے۔ آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید نظر آتے ہیں، آپ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ شہید ہیں، آپ کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہیں، پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سارا خاندان میدان کربلا میں شہید ہے۔ تو حضور کی دوسری خواہش یہ تھی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں میدان جنگ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ اس خواہش کو پورا کیا اہل بیت علیہم الرضوان نے کہ شہادتوں کا لمبا ایک تسلسل ہے۔ اب سوال ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں شہید کیوں نہیں ہوئے؟ اگر میدان جنگ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوتے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر شہید ہوتے میدان جنگ میں، ظاہر بات ایک مد مقابل کافر ہوتے، تو کافروں کو قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو طعنہ دینے کا ایک جواز مل جاتا کہ تمہارے نبی کو تو ہم نے میدان جنگ میں جو ہے قتل کیا ہے۔ یہ بہت بڑی عجیب بات تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جنگ میں اس طرح شہادت نہیں دی۔ ہاں چونکہ شہادت آپ کی خواہش تھی، اس لیے آپ کی اس خواہش کو آپ کے اہل بیت نے پورا کیا اور شہادتوں کا تسلسل تھا۔ خلاصہ یہ ہوا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بڑی خواہشیں تھیں، ایک یہ کہ جس دین کو میں لے کر آیا ہوں پوری دنیا میں پھیل جائے، دوسرا یہ کہ بار بار
خواہش کی کہ میں شہید کیا جاؤں، تو ایک خواہش کو پورا کیا صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جماعت نے، دوسری خواہش کو پورا کیا اہل بیت علیہم الرضوان کی جماعت نے۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت صحابہ کرام کو بھی اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، اہل بیت علیہم الرضوان کو بھی اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں۔ صحابہ کرام بھی ہمارے مقتدا ہیں، اہل بیت علیہم الرضوان بھی ہمارے مقتدا ہیں۔ ہم صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان فرق کے قائل نہیں ہیں کہ ہم صحابہ کے فضائل بیان کریں، اہل بیت کے فضائل بیان نہ کریں، یا ہم اہل بیت کے فضائل بیان کریں، صحابہ کرام کے فضائل بیان نہ کریں۔ نہ، جس طرح صحابہ کرام سے عقیدت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اسی طرح اہل بیت سے محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آج میڈیا پہ ایک بات گردش کر رہی ہے، آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا اور شاید کہ نیٹ پہ اور ادھر ادھر دیکھا بھی ہو، ایک خاص طبقے کی طرف سے اپنے خاص مجالس کے اندر صحابہ کرام علیہم الرضوان پر کیچڑ اچھالنے، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ایمان پر حملے کرنے اور ان پر طرح طرح کے اعتراضات کرنے کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے کئی بڑے بڑے شہروں میں مسلمانوں نے احتجاج کیا ہے۔ کراچی کے اندر بہت بڑا احتجاج ہوا، ملتان کے اندر بہت بڑا احتجاج ہوا، اس طرح اور بہت سارے شہروں میں اس طرح کا سلسلہ جاری ہے، اور وہ لوگ مسلسل گستاخیوں پر لگے ہیں اور صحابہ کرام کے متعلق جو ہے زبان درازی کرتے ہیں۔ میرے ایمان کا جز ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں صحابہ کرام کا دفاع کروں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھیں تاکہ کسی گمراہ کرنے والے کے چکر میں آ کر گمراہی میں نہ پڑے۔ آج کے اس مختصر سی مجلس میں میں آپ حضرات کی خدمت میں صحابہ کرام کی عظمت، ان کے ایمان اور ان کے اعمال پہ بحث کروں گا۔ ایک ان کے ایمان پہ بحث وہ کرتا ہے اور ایک ان کے ایمان پہ بحث میں کروں گا۔ ان کے اعمال کا تذکرہ وہ کرتا ہے، ان کے اعمال کا تذکرہ میں کروں گا۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا میں اگر کسی کے ایمان، اگر کسی کے عمل کو کافروں کے لیے معیار، ترازو اور کسوٹی بتایا ہے تو وہ صحابہ کرام کا ایمان ہے۔ اللہ پاک نے کفار سے، جو اس دور کے کافر تھے، مشرکین مکہ، منافقین اور دوسرے کفار، ان سے مطالبہ کیا ہے کہ اگر تم ہدایت پہ آنا چاہتے ہو تو صحابہ کرام جیسا ایمان لاؤ گے جو تمہارا قبول ہے، وگرنہ قبول نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع ہے، پہلا پارہ ہے، فرمایا منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے، منافق جانتے ہیں جو زبان سے اپنے آپ کو مومن کہتے تھے لیکن دل میں ان کا کفر تھا، اور وہ لوگ دوگلا پالیسی سے کام لیتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے تو مسلمانوں جیسی باتیں کرتے اور اپنے آپ کو مسلمان بتاتے، کافروں کے پاس بیٹھتے تو کافروں والی باتیں کرتے اور اپنے آپ کو غیر مسلم بتاتے۔ تو ہوشیاری اور چلاکی سے دونوں پارٹیوں میں گھسے ہوئے تھے۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ ہم دونوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے، جہاں اپنا مفاد نظر آئے تو ان کے ساتھ مل جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ان کے ان کارستانیوں کا ذکر کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے صحابہ کرام جیسا ایمان لاؤ تو تمہارا قبول ہے، اگر صحابہ کرام کی طرح ایمان نہیں لاتے تو قبول نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ اس طرح کا جس طرح یہ دوسرے لوگ لائے ہیں۔ دوسرے لوگ کون تھے؟ صحابہ کرام، جس طرح یہ دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں۔ قالوا، تو وہ کہتے ہیں
انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ منافق لوگ صحابہ کرام کو بے وقوف کہتے تھے کہ ان کو دنیا میں جینے کا طریقے کا نہیں پتا، یہ تو ایک طرف جھک گئے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور کئی طرح کے نقصانات اٹھا رہے ہیں، جبکہ ہم تو بڑے ہوشیار اور چلاک ہیں، جدھر مفاد نظر آتا ہے اس طرف ہو جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کو انہوں نے بے وقوف کہا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الا انہم السفہاء، بھائی کان کھول کے سنو، صحابہ کرام کو بے وقوف کہنے والے لوگ خود بے وقوف ہیں، ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے، اس کو اس چیز کا شعور نہیں ہے، صحابہ کرام بے وقوف نہیں ہیں۔ اب دیکھو صحابہ کرام پہ تنقید کی گئی، اللہ رب العزت نے اس تنقید کا جواب دیا ہے۔ تنقید منافق نے کی، بے وقوف کہا، اللہ رب العزت نے الا انہم السفہاء کہہ کے صحابہ کا دفاع کیا۔ اس سے معلوم ہوا صحابہ کے ایمان کا دفاع یہ رب تعالیٰ کا طرز اور رب تعالیٰ کی سنت اور رب تعالیٰ کا طریقہ کار ہے، اللہ پاک کا حکم۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا، قرآن کریم میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ بھئی دیکھو یہ کافر لوگ اے صحابہ اگر اس طرح کا ایمان لائیں جس طرح کا ایمان تم لائے ہو فقط اہتدوا، پھر ہدایت پہ آئیں گے۔ اگر ان کا ایمان تمہارے جیسا نہیں ہے ہدایت پہ نہیں ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کہے کہ صحابہ ہی ایمان میں مخلص نہیں تھے، نعوذ باللہ صحابہ منافق تھے، قرآن کریم کی ان آیات کا صاف انکار کر رہا ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم صاف الفاظ میں تو کہہ رہا ہے صحابہ کرام کا ایمان لوگوں کے لیے مثالی ترازو اور کسوٹی ہے۔ کوئی غیر مسلم اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہے گا، صحابہ کرام جیسا ایمان لائے گا تو قابل قبول ہے، وگرنہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ان حضرات کے ہاں ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جن لوگوں نے ایمان کا اظہار کیا ان میں صرف 5 لوگ مومن تھے، باقی سارے منافق تھے، وہ بھی انہوں نے اپنی مرضی کے 5 لوگ چن لیے ہیں۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ میں کسی فرقہ واریت کی بات نہیں کرتا، میں رب تعالیٰ کی بات آپ کو سنانے آیا، میں قرآن پہ بات کر رہا ہوں۔ قرآن پہ قرآن کیا کہتا ہے؟ کتنے لوگ مومن تھے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا کہ آپ کے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ایمان کے اندر فوجوں کی فوجیں داخل ہو جائیں گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح کی خوشخبریاں۔ فرمایا دیکھو جب اللہ کی مدد اور اللہ کی طرف سے فتح آئے گی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اللہ کے دین کے اندر فوجوں کی فوجیں داخل ہو جائیں گی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال سے پہلے جب آخری حج فرمایا، حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات کے اندر صحابہ کرام کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا بہت بڑا اجتماع تھا۔ آپ نے اتنے بڑے اجتماع سے مخاطب ہو کر پھر فرمایا تھا کیا لوگوں جو دین میں اللہ پاک کی طرف سے لے کر آیا تھا کیا میں نے تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا بالکل پہنچا دیا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر تم جو لوگ میری باتوں کو سن رہے ہو اور میرے دین کو لے لیا ہے، تم میں سے جو لوگ موجود ہیں ان لوگوں تک دین کو پہنچائیں گے جو موجود نہیں ہیں۔ اب صحابہ کرام کی ڈیوٹی کس نے لگائی؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو صحابہ کرام نے اس دین کو پوری دنیا میں پہنچایا ہے۔ میدان عرفات کے اندر فوجوں کی فوجیں آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ اس کے بعد حجۃ الوداع کے بعد آپ کا انتقال ہوا، جو کہتا ہے کہ 5 مومن تھے، اب فوج وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اس آیت کا انکار کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ جب اللہ فرماتے ہیں یہ میری اور آپ کی تو بات نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہے۔ اللہ کا اعلان ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے ایمان کے اندر داخل ہوتے ہوئے فوجوں کی فوجیں دیکھ کر جائیں گے۔ چنانچہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا، فوجوں کی فوجیں ایمان لائیں، اس کے بعد آپ کا انتقال ہوا۔ اب یہ قرآن ہے،
میں آپ کو ایک بات عرض کروں، وقت بہت تھوڑا ہے، وگرنہ میں اس موضوع پر اگر آپ مجھے کہیں 10 گھنٹے بیان کرو، میں 10 گھنٹے آپ کو یہ مسئلہ سمجھاؤں۔ الحمدللہ ہم کو رٹا لگا کر آپ کے سامنے نہیں آتے، ہمارا بیان دلائل والا ہوتا ہے۔ آپ سننے کا ذوق رکھیں، آپ مجھے دن کو بلائیں کہ استاد جی سارا دن آپ ہمیں بات کریں، دیکھیں میں بات کیسے کرتا ہوں، پھر آپ کو مزہ نہ آئے تو پیسے واپس۔ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اصل میں، آپ کو جہاں بٹھانا بہت مشکل ہے ہمارے لیے، 1 گھنٹہ آپ سے لینا بڑا مشکل ہے۔ خیر، میں آپ کو ایک تاریخی جھوٹ بتانے لگا ہوں، تاریخی جھوٹ۔ جو آدمی کہتا ہے 5 لوگ ایمان لائے تھے، 5 لوگ، باقی سارے منافق تھے، وہ نعوذ باللہ من ذالک، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو منافق کہتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو منافق کہتا ہے، اور عثمان رضی اللہ عنہ کو منافق کہتا ہے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام جن کا نام لیتے ہوئے اپنے سینے پر ہم عقیدت کی وجہ سے ہاتھ رکھتے ہیں، ان کو منافق کہتا ہے، جبکہ تاریخی جھوٹ ہے، سب سے بڑا تاریخ کا جھوٹ ہے۔ وہ کیسے؟ میری اس بات کو دنیا کی کوئی طاقت رد نہیں کر سکتی، حقائق کی دنیا میں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 13 سال رہے، اعلان نبوت کے بعد 13 سال تک آپ نے لوگوں کو دین پہنچایا، بعض و نصیحت فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے۔ منافقت کب پیدا ہوئی؟ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ منافقت کب پیدا ہوئی، منافقت کی تاریخ کیا ہے، تو آپ کو یہ فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا منافق کون ہے۔ منافقت کب پیدا ہوئی؟ مکہ کے اندر کوئی منافق نہیں تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک لوگوں کو دین پہنچایا، وعظ و نصیحت فرمایا۔ 2 طرح کے لوگ تھے، یا تو سیدھے سیدھے مسلمان، حضرت بلال جیسے تکلیفیں اور مارے کھانے والے، اور دوسری طرف ابو جہل جیسے اڑیل۔ وہاں 2 ہی طرح کے لوگ تھے مکہ میں، یا سیدھے سیدھے مسلمان یا سیدھے سیدھے کافر، وہاں کوئی منافق نہیں تھا۔ منافقت کا فتنہ اگر پیدا ہوا وہ مدینہ طیبہ کے اندر پیدا ہوا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ کرنا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک محنت فرماتے ہیں، جتنے لوگ ایمان لاتے ہیں وہ سارے کے سارے مدینہ میں ہجرت فرماتے ہیں، ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کی 2 بڑی جماعتیں ہیں، ایک کا نام مہاجرین ہے، ایک کا نام انصار ہے۔ نہ مہاجرین میں کوئی منافق تھا، نہ انصار میں کوئی منافق تھا۔ توجہ کرنا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے۔ 13 سال تک جتنے لوگ مومن ہوئے وہ سارے کے سارے اپنے گھر بار مال جائیداد ہر چیز کو چھوڑ کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر آئے، ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے۔ ان کے سرخیل سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، ان کے سرخیل حضرت عمر فاروق ہے، ان کے سرخیل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب یہ لوگ ہجرت کر کے آئے، مکہ میں کوئی منافق تھا ہی نہیں، مہاجرین کو منافق کہنا تاریخ کا سیاہ ترین جھوٹ ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں جی، منافق کب پیدا ہوا؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے، مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی، جنگ بدر ہوئی اور مسلمانوں کو فتح ہوئی، کافروں کی کمر ٹوٹی۔ اب جو ہے فتنہ نفاق جنم لیتا ہے اور لوگ دوگلا پولیس سے کام لیتے کہ دیکھو بھائی مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہونا شروع ہو گیا ہے، تو لہذا کچھ لوگوں نے جتھا بندی کی، تھے کافر لیکن اپنے آپ کو زبان سے شو کرنا شروع کیا کہ بھئی ہم مسلمان ہیں۔ تو مسلمانوں کے پاس بیٹھتے اپنے آپ کو مسلمان بتاتے، کافروں کے پاس بیٹھتے اپنے آپ کو کافر بتاتے، تو مفادات کی خاطر جس سے مفاد ہوتا اس جیسا ہو جاتے۔ یہ فتنہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت، جب مدینہ طیبہ میں طاقت بڑھی، بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر یہ فتنہ پیدا ہوا منافقت کا۔ اس سے پہلے منافقت کا فتنہ تھا ہی نہیں، کوئی منافق تھا ہی نہیں۔ ابوبکر صدیق تو پہلا مومن ہے، ان کو منافق کہنا یہ تاریخ کا سیاہ ترین جھوٹ ہے۔ حضور نبی
تکبیر، نعرہ رسالت، تاج و تخت ختم نبوت، مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر، مصطفیٰ کے ہم سفر، بلند آواز کے ساتھ جواب دیں، مصطفیٰ کے ہم سفر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ، میں بات کرتا ہوں صحابیت پر بھی، صحابیت پر بھی مسئلہ سمجھا کے جاؤں گا انشاءاللہ آپ کو، آپ تھک نہ جائیں، آپ سو جائیں۔ اب دیکھو قرآن منافقین کا تذکرہ کس طرح کرتا ہے، کس انداز سے کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، مدینہ والوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں، من استعمال ہوا، عربی جاننے والے جانتے ہیں، من چند ایک لوگوں کے مجموعے کے لیے، من تبعیضیہ ہے، یہ چند ایک لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ مدینہ میں رہنے والے کچھ لوگ منافقت پر اڑے ہوئے ہیں۔ معلوم ہوا مدینہ میں لوگ منافق تھے، مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا۔ نمبر دو، کچھ لوگ منافق تھے، مدینہ کے سارے لوگوں کو منافق نہیں کہا گیا۔ اب دیکھو انصار صحابہ کرام کی ایک جماعت مہاجرین ہے جو ہجرت کر کے آئے تھے، میں کہتا ہوں اگر وہ منافق تھے ان کو اپنا گھر بار مکہ مکرمہ سے چھوڑنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ بھئی اپنا گھر بار، بازار بیویاں، جائیداد، زندگی کی ساری جمع پونجی وہاں چھوڑی اور حضور کے ساتھ چلے آئے۔ اگر منافق تھے تو گھر بار کو چھوڑنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ پھر انصار انہیں کہتے ہیں جنہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دور کے اندر ساتھ دیا جب کفار حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو مکہ مکرمہ کے تقریبیں دے رہے تھے۔ حج کے لیے انصار میں سے کچھ حضرات گئے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، آپ نے پریشانی کا اظہار فرمایا۔ انصار میں سے کچھ حضرات جو گئے تھے انہوں نے وعدہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمارے پاس تشریف لے آئے ہم اپنی جانوں پر کھیل کر آپ کا تحفظ کریں گے، یہ مشرکین مکہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، آپ مکہ چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائیں۔ یہ انصار ہے۔ اگر یہ منافق ہوتے حضور کا دفاع اس طرح کرتے جس طرح کرنے کا۔ انصار کہتے ان کو جنہوں نے اللہ کے دین کی نصرت کی، صحابہ کرام جو مہاجرین آئے تھے لٹے پٹے ان کی مدد کی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں مدینہ تشریف لائے، آپ کا ساتھ دیا۔ جنگ بدر کے موقع پر آپ کو الفاظ وہ یاد ہو جو آپ نے علماء سے سنے گے، میں توجہ کرانا چاہتا ہوں۔ انصار کا ایمان کیا تھا؟ انصار میں ایک بھی منافق نہیں تھا۔ جنگ بدر ہوئی، جب فوجیں آمنے سامنے ہوئی، معاملہ تو کچھ اور تھا، ابو سفیان کے قافلے کے ساتھ معاملات تھے، لیکن ابو جہل 1000 سے زیادہ لشکر لے کر سامنے آ گیا۔ ادھر مسلمان بے سرو سامان 313، ہتھیار بھی زیادہ نہیں، سواریاں بھی زیادہ نہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین تو لڑنے کو تیار تھے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے آواز لینا چاہی کہ اس موقع پر انصار کے کیا جذبات ہے، ادھر کافروں کی فوج 3 گنا سے زیادہ ہے، انصار کے کیا جذبات ہے، کہیں یہ پریشان تو نہیں اتنی بڑی فوج دیکھ کر بھی کہیں ہمیں مروا نہ دیں۔ اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انصار میں سے ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانیں آپ پر قربان، یہ مشکل موقع ہے، 3 گنا سے زیادہ بڑی فوج، زیادہ فوجی آپ ہمارے سامنے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم موسیٰ علیہ السلام کے ان لوگوں میں شامل نہیں جو پیروکار کا دعویٰ کرتے تھے۔ جب لڑائی کا موقع آیا تو انہوں نے ہر موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جا کے لڑے کافروں سے، ہم یہاں بیٹھے، ہم ایسے نہیں ہیں۔ حضور لڑائی کا موقع ہے، ہم آپ کے دفاع میں آپ کے آگے ہو کر لڑیں گے، آپ کے پیچھے لڑیں گے، آپ کے دائیں ہو کر لڑیں گے، آپ کے بائیں ہو کر لڑیں گے، اگر آپ ہمیں آگ میں کود جانے کا حکم دے ہم آپ کے سامنے آگ میں کود جائیں گے۔ یہ انصار ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ منافق ہو سکتے ہیں جس کے یہ جذبہ، جس کی یہ خیال؟ انصار میں ایک بھی منافق نہیں، مہاجرین میں ایک بھی منافق نہیں۔ اب میں قرآن پڑھنے لگا۔ قرآن ایک آدمی میرے پاس آیا،
اس طرح کے شبہات لے کر۔ میں نے کہا میں کوئی کتاب کا حوالہ پیش کروں گا نا تم انکار کرو گی، تو مجھ سے قرآن کی بات کر لو۔ میں تمہیں قرآن سے صحابہ کرام کا ایمان مثالی ہونا، ان کا مومن ہونا، ان کا جنتی ہونا واضح الفاظ میں دکھاتا ہوں۔ اب میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، قرآن کہتا ہے والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار، ان میں جن لوگوں نے ایمان قبول کرنے میں پہل کی ہے، اور وہ لوگ جو ان پہلوں کے پیچھے چل کر ایمان لائے ہیں، مہاجرین ہوں، انصار ہوں یا دوسرے اور لوگ بعد والے، فرمایا ان سب سے اللہ رب العزت کی ذات راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا۔ یہ کون کہتا ہے؟ کوئی مولوی؟ قرآن کہتا ہے۔ اب جو آدمی صحابہ کرام اور مہاجرین، ابوبکر صدیق والسابقون الاولون من المہاجرین، پہلے مہاجرین کی بات کی ہے پھر انصار کی بات کی ہے۔ اب ابوبکر صدیق تو سبقت کرنے والے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اس پہ بات کروں تو گھنٹہ اس پہ گزر جائے گا۔ ابو بکر صدیق کا نام کیا تھا؟ عام طور پر لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ آپ کا اصل نام عبداللہ تھا۔ کیا نام تھا جی؟ ہم مجھے کتنے کو پتہ ہے؟ ابو بکر کو ہر جانتا ہے، عبداللہ کو کوئی نہیں جانتا، اس لیے کہ ابو بکر کا معنی پہل کرنے والا۔ ابو بکر صدیق نے دین کے ہر کام میں پہل کی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا سب سے پہلے ایمان لائے ہیں، دین کی خاطر قربانیاں دینے کی باری آئی سب سے پہلے آگے کھڑے حضور کے ساتھ مار کھا رہے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے کی باری آئی ہے، سب سے پہلے ابو بکر صدیق تیار ہے، حضور میں نے سواریاں بھی تیار کی ہوئی ہیں، چلے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں ہجرت کو۔ یہ ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی باری آئی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا حضور ہر چیز لے آیا ہوں، گھر میں کچھ نہیں چھوڑ کے آیا۔ یہ ابو بکر صدیق ہے۔ تو ابو بکر کا معنی پہل کرنے والا۔ ابو بکر صدیق نے نیکی کے ہر کام میں پہل کی، کسی کام میں دوسرے نمبر پر نہیں آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر جب آپ نے اعلان کیا، مطالبہ فرمایا کہ بھائی غزوہ تبوک پہ جانا ہے، سفر لمبا ہے، چاہیے جو تمہارے پاس صاحب حیثیت لے آؤ بھائی مال۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سوچ دیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ آج میرا ابو بکر صدیق سے بڑھ جانے کا دن ہے، کہ میں اکثر کوشش کرتا ہوں کہ ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں، تو نیکی میں اکثر ابو بکر صدیق مجھ سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آج حضور نے کہا کہ بھائی اللہ کے راستے میں مال لاؤ، ضرورت ہے، آج میں پھر جو ہے نا لے کے آتا ہوں اور حضور کو خوش کر دوں گا اور ابو بکر صدیق سے زیادہ لے کے آؤں گا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق بھی لے آئے، ابو بکر صدیق بھی لے آئے۔ ہاں جی، اب حضور نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا اے عمر کتنا لے کر آئے ہو؟ حضرت عمر فرمایا حضرت جی جتنا گھر میں تھا آدھا اٹھا کے جتنا گھر میں تھا آدھا اٹھا کے لے آیا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا ابو بکر تم کتنا لائے ہو؟ تو فرمایا حضور جتنا گھر میں تھا سارا ہی لے آیا ہوں۔ اب حضرت عمر کے آپ الفاظ سنیں، ابو بکر کسے کہتے ہیں؟ پہل کرنے والا۔ حضرت عمر فاروق فرمانے لگے میں اس دن ہار گیا اور میں نے یہ تہیہ کر لی کہ میں کبھی ابو بکر سے نیکی میں بڑھ ہی نہیں سکتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ ابو بکر ہے جو ابو بکر کو آدمی کہے کہ بھائی یہ ایمان میں پکا نہیں تھا، آپ مجھے تو پکا کون ہوگا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ منافق ہوتے۔ توجہ کرنا، ہجرت پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکیلے گئے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا اپنا انعام لگا ہوا ہے، اور انعام لینے کے لالچ میں بڑے بڑے لوگ پیچھا کرنے کے لیے بھاگے۔ ابو بکر صدیق منافق ہوتے اسی دن پکڑا جاتا۔ اس دن تو موقع تھا نا سارے سور کے اندر، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق موجود ہیں، کافر ڈھونڈتے ہوئے آ گئے، قدموں کی آہٹ سنی اور آوازیں سنی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھبرا گئے اور حضور سے عرض کیا حضور مجھے اپنی جان کا خوف نہیں ہے، ایک کافر قریب آ گئی، مجھے آپ کے متعلق بڑا اندیشہ ہے کہ آپ کو تکلیف پہنچائیں گے، اس لیے مجھے آپ کی جان کی فکر اور پریشان ہوں، غم لگا ہوا ہے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، پریشان نہ ہو۔ یہ درد بری گفتگو
عقیدت سے بری گفتگو اللہ پاک کو اتنی پسند آئی، ابو بکر صدیق اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پاک نے قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے ساتھ غار میں تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرما رہے تھے، لصاحبہ اپنے صحابی کو فرما رہے تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ۔ ابو بکر صدیق منافق ہوتا تو اللہ پاک وہی پول کھول دیتے۔ اللہ پاک کی ذات تو عالم الغیب ہے نا، ہاں جی ہاں، تو اس دن بتا دیتے کافروں کو دیکھو یہ میرے پاس ہے، لے لو آ کے، لیکن اپنے جان پہ کھیل کر غار ثور کے اندر غار کو صاف کیا، حضور علیہ وسلم کو اندر لے گئے۔ واقعات تو بہت ہے، بات ٹائم زیادہ ہو جائے گا، مجھے بات سمجھانا چاہتا ہوں میری رہ نہ جائے گا۔ ایک واقعہ اشارہ آگے چلتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور کو صاف کرتے ہیں، جہاں جہاں سوراخ تھے ان کو بند کرتے ہیں اپنے کپڑے سے پھاڑ کر، پھر حضور کو اندر بلاتے ہیں۔ صفائی کرنے کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں آپ آرام کریں، خود اپنے ٹانگوں کو سیدھا کرتے ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود میں لیٹ جاتے ہیں سر رکھ کے۔ ایک سوراخ ایسا تھا جس کو بند کرنے کے لیے وہ کپڑا نہیں تھا، کپڑا ختم ہو گیا تھا، باقی سوراخ بند کر دیے تھے۔ وہ ایک سوراخ جو تھا جو بند نہیں تھا، کھلا تھا، آپ نے اس کے آگے اپنی ایڑی رکھ دی، یہاں سے کوئی موذی جانور وغیرہ نکل کر لڑ نہ جائے۔ ہوا اللہ کرنا ایسے، حضور کو نیند آ گئی، کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آئی، ادھر سے کالا ناگ آیا اور وہ اسی سوراخ سے اندر غار میں گھسنا چاہتا تھا، آگے ایڑی تھی تو وہ رکاوٹ تھی، اس نے اندر آنے کی کوشش کی، ایڑی رکاوٹ تھی، اس نے ایڑی پہ ڈنگ مارا، کالے ناگ نے ڈنگ مارا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سانپ جب لڑا، سپ لڑ جائے بندے نے تو کی ہوندا گی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں حضور آرام فرما رہے تھے، تو ابو بکر صدیق نے چیخ نہیں ماری، آہو بکا نہیں کی، لیکن بے اختیار تکلیف کی وجہ سے آنسو نکل پڑے آنکھوں سے اور حضور کے چہرہ مبارک پہ گر گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ گرے، حضور کی آنکھ کھلی اور فرمایا ابو بکر کیا ہوا، کیوں جو ہے آنسو بہا رہے ہو؟ فرمایا حضور یہ سوراخ تھا جہاں کپڑا وغیرہ نہیں تھا رکھنے کے لیے، میں نے ایڑی رکھی تھی تو سامنے ڈنگ مار دی۔ تو حضور نے فرمایا تو فرمایا ایڑی دکھاؤ۔ ابو بکر صدیق نے ایڑی قریب کی، آپ نے اپنا لعاب دہن انگلی پہ لگایا اور ایڑی پر مل دیا، تو اسی وقت ایڑی ٹھیک ہے۔ اسی وقت یہ ابو بکر صدیق ہیں اور یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اچھا میں اس پہ اور آپ کو ایک اہم بات کہنے لگا ہوں۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ میں آپ کو زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں، جب اپنی بات مختصر کروں۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ بات یاد رکھنا، صحابیت اور منافقت یہ دونوں کبھی جمع ہو ہی نہیں سکتے۔ جیسے ہمارے کہا جاتا ہے نا یہ عدد یا طاق ہے یا جفت ہے، جفت طاق نہیں ہو سکتا اور طاق جفت نہیں ہو سکتا۔ یا کہا جاتا ہے یہ آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے، آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے، ان کی آپس میں بڑی مخالفت ہے۔ صحابیت اور منافقت کبھی جمع نہیں ہو سکتے، ان کی آپس میں بالکل مخالفت ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جو صحابی ہے کبھی منافق نہیں ہوگا اور جو منافق ہے وہ کبھی صحابی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ صحابی کہتے کس کو؟ صحابی کہتے ہیں اس شخصیت کو جس نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی حالت میں زیارت کی ہے اور اس کے اندر ایمان کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، اسے کہتے ہیں صحابی۔ قرآن نے صحابہ کرام کے ایمان کے متعلق کیا کہا؟ میں نے کہا نا صحابی اسے کہتے ہیں، صحابی اسے کہتے ہیں جس کے اندر ایمان کوٹ کوٹ کے بھرا ہے۔ یہ قرآن پاک کے الفاظ کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کو کیا فرمایا؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں پر میں نے ایمان کی مہر لگا دی۔ یہ کون کہتا ہے؟ اللہ پاک۔ اب صحابہ کرام کے دلوں پر ایمان کی مہر لگا دی، ایمان کوٹ کوٹ کے بھرا ہے اور مہر لگنے کے بعد جو ہے جو چیز اندر ہو کبھی باہر نہیں آ سکتی، باہر ہو کبھی اندر نہیں جا سکتی۔ ہمیں بات آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ ہاں جی اللہ پاک نے کافروں کے متعلق کہا نا جن کا کفر پر مرنا یقینی تھا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ پاک نے ان کے دلوں پر ہاں جی مہر لگا دی۔
کانوں پر، آنکھوں پر. مور کیسے لگی؟ مور جب مور لگتی بالکل اینڈ پہ. دیکھو جب آخری سٹیج کفر کی آخری سٹیج. اب دیکھیں حدیث میں آتا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان ایک مرتبہ گناہ کرتا ہے نا اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے اس طرح تیسرا نقطہ، حتیٰ کہ جب وہ گناہ کرتا رہے دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر گناہ کرتا رہے آخر کار دل پہ زنگ لگ جاتا ہے. اللہ پاک فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ زنگ لگ چکا ہے ان کے دلوں پر. اور اگر پھر بھی جو ہے باز نہ آئے اپنی گمراہی یا اپنے کفر میں آگے بڑھ جائے پھر دل پہ مور لگ جاتی ہے. اب مور لگنے کا مقصد ہوتا ہے کہ بھئی اب کبھی اس کو ایمان کی توفیق نہیں ہوگی. مثال سے عرض کرتا ہوں، آج کل تو لیٹر اور خط کا رواج نہیں ہے. پہلے زمانے میں خط کا رواج ہوتا تھا تو خط لکھنے والا یوں کرتا تھا، اگر کسی عزیز کو خط لکھنا ہوتا تو اپنا دستے سے ایک کاغذ پھاڑتا اور اس پہ جو ہے نا جو لکھنا ہوتا محبت کا اظہار کسی عزیز رشتہ دار کو لکھتا، حالات لکھتا. اس کے بعد لفافہ جو ہے خط ڈالنے والا وہ لیتا، اس کو ڈالنے کے بعد اس پر وہ جہاں 3 نقرہ بنا تھا گوند لگانے کے لیے وہاں پر گوند لگانے کے بعد اس کو بند کر دیتا اور پھر ایڈریس لکھتا مین جو ہے نا وہ لفافے پر. اب ایڈریس لکھنے کے بعد لیٹر باکس میں ڈال دیتا اور لیٹر باکس میں ڈالنے کے بعد ڈاک والے اس کو نکالتے ہیں، ڈاک والے اس لفافے خط کو نکالتے ہیں اور نکالنے کے بعد وہ جو کرنا وہ جہاں 3 نقرہ ہوتا ہے جہاں گوند لگاتے ہیں وہاں پر درمیان میں مور لگاتے ہیں خط پر. یہ مور لگنا اس خط کا آخری مرحلہ ہے. شروع ہوا تھا کاغذ لینے سے، لکھنے سے، لفافے میں ڈالنے سے، ایڈریس لکھنے سے، لیٹر باکس میں ڈالنے سے. اب یہ مور لگنا آخری مرحلہ ہے. اس کے بعد یہ خط اس تک پہنچ کر رہے گا جس کی طرف لکھا گیا ہے. مور لگنے کے بعد مور آخری سٹیج ہے. اب مور لگنے کا مطلب یہ ہے جو چیز خط کے اندر ہے یہ باہر آ نہیں سکتی، باہر سے کوئی اور چھوٹی سی پرچی اندر جا نہیں سکتی، بلکہ مور لگنے کے بعد جیسا خط ہے یہ اپنی اصلی شکل کے اندر جو ہے جس کی طرف لکھا گیا اس تک پہنچ کے رہے گا. جس طرح خط پر مور لگنے کے بعد اندر کا لکھا ہوا خط کوئی عام آدمی کھول کر نہیں پڑھ سکتا، اندر کی چیز باہر نہیں آ سکتی، باہر سے کوئی پرچی اندر نہیں ڈالی جا سکتی مور لگنے کے بعد. اسی طرح جس کافر کے دل پر مور لگ جائے اس کے دل میں ہدایت کبھی آ نہیں سکتی اور کفر کبھی نکل نہیں سکتا مور لگنے کے بعد. اور یہ کافر کو کل فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، ادھر صحابہ کرام کو کل فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. اب ان کے دلوں پر ایمان کی مور لگ گئی، ان کے دلوں پر کفر کی مور لگ گئی. صحابہ کرام کے دلوں پر جب ایمان کی مور لگ گئی تو ایمان کبھی دل سے نکل نہیں سکتا اور کفر کبھی آ نہیں سکتا. آ نہیں سکتا تھا اسی لیے اللہ رب العزت نے دنیا میں ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا اور فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. بات سمجھ آئی؟ اللہ پاک عالم الغیب ہے، مستقبل کے حالات کو جانتے ہیں. اگر اللہ پاک نعوذ باللہ من ذالک کسی صحابی کے بارے میں ایسا ہونا ہوتا کہ اس نے منافق ہونا تھا، اللہ رب العزت کی ذات جو ہے یہ جنت کا سرٹیفکیٹ کہہ دیتے ہیں. تو جو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا فرمایا جنتی ہے سارے. فرمایا صحابہ کرام کی کیٹیگریاں ہیں. فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. فرمایا صحابہ کرام ان کے درجات مختلف ہیں. کچھ صحابہ وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، کچھ صحابہ وہ جو فتح مکہ کی بعد مسلمان ہوئے. جو صحابہ کرام فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ان کا درجہ ان کی فضیلت زیادہ ہے، اور جو صحابہ کرام فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ان کی فضیلت پہلوں سے کم ہے. لیکن فرمایا کلم وعد اللہ الحسنى، سب سے اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ کر لیا. جن سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا اور میں اور آج بیٹھ کے تبصرے کرے ان پر اور ان کی کردار کشی کرے، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو پھر جو ہے کہتے ہیں نا آسمان پر تھوکنے کے مترادف ہے. اس آسمان پر تھوکیں گے تو تھوک اپنے اوپر گئے. آخری بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. صحابہ کرام کے متعلق میں بات عرض کر رہا تھا ایمان پر. کہ اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ معاملہ کیا ہے کہ دنیا میں جنت کا سرٹیفکیٹ ان کو دے دیا ہے. تو
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اللہ رب العزت نے ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ جنت کا سرٹیفکیٹ کسی آدمی کو ڈائریکٹ جنت میں جانے کا ملنے کے لیے شرط یہ ہے اس کا ایمان بھی مثالی ہو، اس کے اعمال بھی مثالی ہو۔ میرا اہل سنت والجماعت کا سب کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے، ڈائریکٹ جنت میں وہ جا سکتا ہے کہ جس کا ایمان بھی ٹھیک ہو، جس کے اعمال بھی ٹھیک ہو۔ ایک مسلمان آدمی اس کے عقائد بھی ٹھیک ہے اور عمل بھی اس کا نیک ہے، اب یہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ اگر ایک آدمی نے لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھا ہے لیکن نماز روزہ اس میں اس کی کمزوریاں ہیں، یہ آدمی ڈائریکٹ جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ جو ہے اپنی سزا بھگت کر اس کے بعد جنت میں جائے گا۔ پہلے دوزخ میں سزا بھگتے گا، گناہوں کا محل اتارے گا، اس کے بعد پاک ہو کر جنت میں جائے گا۔ اور اگر ایک آدمی کے اعمال اچھے ہیں، دیکھنے کو اچھے اعمال کرتا ہے لیکن مسلمان نہیں ہے، جس طرح کے کافر آدمی، کافر عیسائی یہودی اور بہت سارے لوگ بس اوقات رفائی کام کرتے ہیں، کوئی ہسپتال بنا دیا، ہاں جی، کوئی پل بنوا دیا، کوئی روڈ بنوا دیا، کوئی اور کنواں پانی کا، میٹھے پانی کا پلانٹ لگا دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ یہ این جی اوز جو ہیں اس طرح کے کام کرتی ہیں، ہاں جی، جو غیر مسلم ہیں۔ دیکھنے کو تو یہ اچھے کام ہیں، لوگوں کو اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے، تو کیا یہ اچھے کام کرنے کی وجہ سے جنت میں جائیں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ ایمان نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، بھائی اچھی زندگی جو جنت پہ ملنی ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اعمال بھی نیک ہو، وہو مومن، اور مومن بھی ہو۔ وہ مومن نہیں ہے، کافر اگر دنیا کے اندر کوئی اچھے اعمال کرتا ہے اس کو اس کا بدلہ دنیا میں مل جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ڈائریکٹ جنت میں جانے کے لیے ایمان اور اعمال صالح کی شرط لگائی ہے، فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، سورہ 3 کے اندر فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے اجر ہے نہ ختم ہونے والا۔ اب دیکھو، ڈائریکٹ جنت میں جانا اور نہ ختم ہونے والا اجر ملنا، یہ ایمان اور نیک اعمال پر موقوف ہے۔ سورہ عصر کے اندر فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں جو کہ ایمان لائے اور نیک اعمال کرے۔ معلوم ہوا اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور ڈائریکٹ جنت میں جانے کے لیے ایمان بھی ضروری ہے اور اعمال صالحہ بھی ضروری ہے۔ جب اللہ رب العزت نے صحابہ کرام سے وعدہ کیا کہ تم ڈائریکٹ جنت میں جاؤ گے، دنیا میں جنت کی خوشخبری سنا دی، اب اس سے معلوم ہوا صحابہ کرام کا ایمان بھی مثالی تھا، ان کے اعمال بھی مثالی تھے، ان کا ایمان بھی ایسا تھا جیسا اللہ نے تقاضا کیا۔